بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روح کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود روح کی حقیقت کے بارے میں جواب نہیں دیا بلکہ وحی الہی کا انتظار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں نازل فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول کو اس بات کی ہدایت فرما دی کہ روح ایک امر ربی ہے، یعنی روح بھی میرے رب کے امر کن ہی سے ہے اور اس کی مخلوق ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری سمیت حدیث کی دیگر کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ کے کھنڈروں میں چل رہا تھا اور آپ کھجور کی ایک چھڑی کو زمین پر ٹکا کر چلتے تھے کہ یہود کے کچھ لوگوں پر آپ گزرے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ سے روح کی بابت سوال کروں۔ اس پر بعض نے کہا کہ نہ پوچھو، مبادا اس میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو تم کو بری معلوم ہو۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم ضرور آپ سے پوچھیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے ابو القاسم، روح کیا چیز ہے؟ آپ نے سکوت فرمایا۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے، لہٰذا میں کھڑا ہو گیا۔ پھر جب وہ حالت آپ سے دور ہوئی تو آپ نے فرمایا اے نبی، یہ لوگ تم سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے پیدا ہوئی ہے اور اس کی اصل حقیقت تم نہیں جان سکتے کیونکہ تمہیں کم ہی علم دیا گیا ہے۔ بعد کے زمانے میں فلسفہ عقلاء اور سائنسدانوں نے اپنی علمی بساط کے مطابق روح کے بارے میں اظہار خیال کیا اور مسئلہ روح پر مستقل کتابیں اور رسائل لکھے گئے۔ اسی طرح مفسرین حضرات میں بھی دو جماعتیں ہیں۔ بعض مفسرین نے اس مسئلے میں تفصیل اور گہرائی میں جانے سے گریز کیا ہے اور انہوں نے اسی اجمال کو ترجیح دی ہے جسے کلام اللہ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ جمہور علماء نے کے پیش نظر اس مسئلے میں سکوت اختیار کرنے کو ہی افضل اور بہتر قرار دیا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں، یعنی روح انسانی کیا چیز ہے، اس کی ماہیت و حقیقت کیا ہے؟ یہ سوال صحیح کی روایت کے موافق یہود مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزمانے کو کیا تھا، اور سیر کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں قریش نے یہود کے مشورے سے یہ سوال کیا، اسی لیے آیت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، ممکن ہے نزول مقرر ہوا ہو، واللہ عالم۔ یہاں اس سوال کے درج کرنے سے غالباً یہ مقصود ہوگا کہ جن چیزوں کے سمجھنے کی ان لوگوں کو ضرورت ہے ادھر سے تو اعراض کرتے ہیں اور غیر ضروری مسائل میں ازراہ طعنت و عناد جھگڑتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس کی تھی کہ وہی قرآن کی روح سے باطنی زندگی حاصل کرتے اور اس نسخہ شفا سے فائدہ اٹھاتے، مگر انہیں دور اذکار اور معدانہ بحثوں سے فرصت کہاں۔ روح کیا ہے؟ جوہر ہے یا عارض، مادی ہے یا مجرد، بسیط ہے یا مرکب؟ اس قسم کے غامض اور بے ضرورت مسائل کے سمجھنے پر نہ نجات موقوف ہے، نہ یہ بحثیں انبیاء کے فرائض تبلیغ سے تعلق رکھتی ہیں۔ بڑے بڑے حکماء اور فلاسفہ آج تک خود مادہ کی حقیقت پر مطلع نہ ہو سکے۔ روح جو بہرحال مادہ سے کہیں زیادہ لطیف و خفی ہے، اس کی اصل ماہیت و کنا تک پہنچنے کی پھر کیا امید کی جا سکتی ہے؟ مشرکین مکہ کی جہالت اور یہود مدینہ کی اسرائیلیات کا مطالعہ کرنے والوں کو معلوم ہے کہ جو قوم موٹی موٹی باتوں اور نہایت واضح حقائق کو نہیں سمجھ سکتی، وہ روح کی حقائق پر دسترس پانے کی کیا خاک استعداد و اہلیت رکھتی ہوگی؟ مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ لکھتے ہیں قرآن کریم نے یہ جواب دیا ہے۔ اس جواب کی تشریح میں حضرات مفسرین کے کلمات اور تعبیرات مختلف ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اقرب اور واضح وہ ہے جو تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ
اس جواب میں جتنی بات کا بتلانا ضروری تھا اور جو عام لوگوں کی سمجھ میں آنے کے قابل ہے صرف وہ بتلا دی گئی، اور روح کی مکمل حقیقت جس کا سوال تھا اس کو اس لیے نہیں بتلایا کہ وہ عوام کی سمجھ سے باہر بھی تھی اور ان کی کوئی ضرورت اس کے سمجھنے پر موقوف بھی نہ تھی۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ ان کے جواب میں یہ فرما دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے، یعنی وہ عام مخلوقات کی طرح نہیں جو مادے کے تاثرات اور توالد و تناسل کے ذریعے وجود میں آتی ہے، بلکہ وہ بلا واسطہ حق تعالیٰ کے حکم کن سے پیدا ہونے والی چیز ہے، اور انسان کے لیے اتنا ہی علم روح کے متعلق کافی ہے، اس سے زائد علم کے ساتھ اس کا کوئی دینی یا دنیاوی کام اٹکا ہوا نہیں۔ محترم ناظرین، دوسرا اہم سوال کہ دفنانے کے بعد روح اپنا وقت آسمان پر گزارتی ہے یا قبر میں یا دونوں جگہ، اس بارے میں روایات بھی مختلف ہیں اور علماء کے اقوال بھی مختلف ہیں، مگر تمام نصوص کو جمع کرنے سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نیک ارواح کا اصل مستقر حلیین ہے، مگر اس کے درجات بھی مختلف ہیں۔ بد ارواح کا اصل ٹھکانہ سجین ہے، اور ہر روح کا ایک خاص تعلق اس کے جسم کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، خواہ جسم قبر میں دفن ہو یا دریا میں غرق ہو یا کسی درندے کے پیٹ میں۔ الغرض جسم کے اجزاء جہاں جہاں ہوں گے روح کا ایک خاص تعلق ان کے ساتھ قائم رہے گا، اور اسی خاص تعلق کا نام برزخی زندگی ہے۔ جس طرح نور آفتاب سے زمین کا ذرہ چمکتا ہے، اسی طرح روح کے تعلق سے جسم کا ہر ذرہ زندگی سے منور ہو جاتا ہے۔ اگرچہ برزخی زندگی کی حقیقت کا اس دنیا میں معلوم کرنا ممکن نہیں،